اور دوسری بات یہ ہے کہ عاطف صاحب پر میرا یہ قرض بھی تھا کہ میں ان کی کتاب، چونکہ انہوں نے مجھے مہربانی کی تھی، عنایت فرمائی تھی، میں نے پڑھی بھی. اور تیسرا یہ ہے کہ جتنی بار آپ لوگوں کا شکر ادا کیا جائے. صاحب صدر یہ ایک ایسا حلقہ ہے کہ جہاں پہ ادب کے ساتھ وابستگی اتنی گہری اور اتنی بے لوث ہے جو شاید بہت کم کہیں ہمیں نظر آتی ہے. یہ کوئی وہ جیسے فقیر ہوتے ہیں اور صوفیاء کی طرح اس حلقے کی دلچسپی اور محبت ہے ادب کے ساتھ. اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں جس طرح نوید بھائی نے کہا ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک تربیت کا گہوارہ بھی بنایا جائے اور ادب کی ترویج کا ایک باوقار انداز سے یہ حلقہ آگے بڑھے. تو یہ میں اس بات کا یعنی شاہد ہوں کہ یہ نظر بھی آ رہا ہے. اور پھر جس سطح پہ ادھر سے شاباش آ جاتی ہے، پوری مکمل سرپرستی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، ادھر سے تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک نقاد کا، ایک سینئر ادیب کا جو ایک فرض بھی بنتا ہے کہ رہنمائی بھی کی جائے، وہ حق ادھر سے ادا ہوتا ہے. تو ابھی جو انہوں نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ شاعر ادیب گھبرا جاتے ہیں، ہم تو ترسے ہوئے ہیں کہ لوگ ادب پر بات کریں اور وہ ہمیں رہنمائی کریں، چیزیں بتائیں، نکالیں. عاطف بھائی جو ہیں یہ میں کچھ ان کے حوالے سے ہی بات کروں گا. مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ جھجک نہیں ہوتی کہ شاعر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد حالات، اس کا مطالعہ، اس کی زندگی، اس کے رہن سہن، وہ کس سماج میں پیدا ہوا ہے، کون سا تہذیبی ورثہ اس تک پہنچا ہے، کن لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں پھر مل کے اسے تعمیر کرتی ہیں. اور تعمیر بھی اس وقت کر پاتی ہیں جب وہ اندر سے تیار ہو اور وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے سپرد کر دے، ان مشکلات کے، ان مصائب کے، ان تکلیفوں کے سپرد کر دے، اور وہ سوچ لے کہ جو بھی ہو میں نے یہ، یا اس کے بس میں ہی نہ ہو کہ وہ، دوسرا تو یہ کہ ارادہ کر لے میں نے شاعر بننا ہے، اگلی بات یہ ہے کہ اس کے بس میں ہی نہ ہو کہ اور وہ کچھ اسے پتہ ہے کہ یہ میں نے بننا ہی بننا ہے. یہ بنیادی بات ہے. اس کے بعد یہ بڑا اہم ہے کہ اس پر جو دو طرح سے پریشر آتے ہیں، ایک خارجی اور ایک داخلی، وہ ان میں توازن کیسے قائم کرتا ہے. بعض اوقات شعری ماحول جو ہے اور ادبی ماحول جو ہے یہ گمراہ بھی کر دیتا ہے، ہر دفعہ یہ فیوریبل نہیں ہوتا. یہ بالکل کلاسیکی موسیقی کے اساتذہ کی طرح ہے کہ جو خیال کو اپنے رموز، اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق گاتے ہوئے تاثیر کہیں گم کر بیٹھتے ہیں. میں نے بڑے بڑے اساتذہ گائک جو ہیں ان کو دیکھا ہے کہ پورا ملکہ حاصل ہے ان کو قواعد و ضوابط پر کہ راگ کو کیسے شروع کرنا ہے، کیسے بڑھانا ہے، اس کے وادی سموادی کیا ہے، پکڑ کیسے ہے سر کی، چھڑاؤ کیا رکھنا ہے، مرکیاں، پھندے، کھٹکے، کہاں پہ راگ کی صحت برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے. یہ سارا کچھ موجود ہے لیکن گانے میں اثر نہیں. اور کوئی راس سنگر اٹھ کے لوگوں کو رونے پر، ماتم کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے اور جکڑ کے اٹھا کے بھیج دیتا ہے. تو اب یہ وہ پل صراط ہے جہاں پہ کسی بھی شاعر کو ان دونوں چیزوں میں، داخلیت اور خارجیت میں توازن قائم کرنا جو ہے یہ انتہائی اہم چیز ہے. ابھی میں نے ان کے کچھ وہ بھی شعر دیکھے جن میں ٹک ٹاک کا حوالہ ہے، یا جیسے یہ دفتر کا حوالہ ہے. یہ صاحب کیفیت شاعر ہیں اور کیفیت کے بغیر میری سوچ ہے، آپ کسی کا اختلاف بھی سر آنکھوں پر، میری سوچ یہ ہے کہ جو فنون لطیفہ ہیں جس میں شاعری ہے، میوزک ہے، مصوری ہے، رقص ہے، مجسمہ سازی ہے، یا اس طرح کوئی اور بھی ہے، اگر اس میں کیفیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور تخلیق کار اپنی کیفیت کا ابلاغ کرنے میں کمزور ہے یا ناکام رہا ہے تو وہ بڑا فن تخلیق نہیں کر سکتا. تخلیق کے بغیر جو خارجی اس کا بناؤ سنگار ہے، وہ سکل جو ہے، سکل مثلا ایک مصور ہے، وہ تصویر ایک فوٹو آپ اس کو دے دیں وہ بالکل اس سے بھی بہتر بڑھ کے وہ بنا دے گا، لیکن
جو باطن ہے اس تصویر کے پیچھے انسان کا، اگر وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا تو وہ سکل تو آ گیا، اب وہ اس لیول کا مصور نہیں کہلا سکتا، وہ تصویر تو اس نے بنا دیا، فوٹوگرافر کا کام پینسل سے کر دیا، لیکن جو مصور اور فوٹوگرافر میں فرق ہے وہ کیفیت کی ترسیل اور اس کے ابلاغ سے آئے۔ تو یہ خوش نصیب ہے عاطف کہ یہ کیفیتوں سے بھرا ہوا مالا مال ہے۔ اب وہ راستے، وہ سڑکیں، وہ پگڈنڈیاں جہاں سے چل کے اس نے اپنی کارگاہ تخلیق سے وہ احساس، وہ حسیت، وہ غم، وہ خوشی، وہ تمام کیفیات، جذبات کہہ لیں ان کو، وہ لطیف عناصر جو کہیں بیان کرنا مشکل ہوتے ہیں، اگر جتنا یہ بیان کرنے کے قابل ہو گیا اس کے لیے اب خارجی ریاضت بھی چاہیے، زبان پر عبور بھی چاہیے، عروض پر بھی چاہیے، کیونکہ بغیر کیفیت کے اور احساس کے، بغیر خارجی ریاضت کے، زبان پر عبور کے جو ابلاغی ٹول ہیں، اور احساس کی ریاضت بھی، یعنی جتنی ریاضت زبان کی چاہیے، فن شاعری پر گرفت چاہیے، اتنی احساس کی ریاضت بھی چاہیے۔ اب وہاں قربانیاں شروع ہوتی ہیں۔ ابھی جب میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، یہ بلکہ اختلاف نہیں ہے تو ان سے اتفاق، یہ بھی وہی کہہ رہے تھے کہ غزل جو ہے وہ اس طرح قبول کرتی ہوئی ٹرینڈز کو آگے بڑھ رہی ہے، اور کچھ شاعر رہ گئے پیچھے، کچھ بہت سارے میں نے بڑے لوگوں سے یہ سنا ہے، پڑھا ہے، اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ادب کبھی تصادم کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، اور وہ تصادم احساس کی سطح پر بھی ہے، وہ تصادم سماجی سطح پر بھی ہے، سماجی سے مراد ہے سماجی رویے، وہ تصادم فکری اور نظریاتی سطح پر بھی ہے کہ اگر تخلیق کار اور اس کی خارج کا کسی سطح پر تصادم نہیں ہے اور وہ متفق ہے ساری چیزوں سے، تو کیا چیز اس کو ٹریگر کرے گی کہ اس کی کیفیات میں تموج پیدا ہو، اور پھر وہ تموج کو خد و خال دے کر تشکیل دے کسی فن پارے میں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ تصادم ہمیں آپ کبھی ٹرینڈز کا مظاہرہ کیجیے گا، کوئی 10 سال ہوں گے، 15 سال ہوں گے، آپ کو ایک جیسی شاعری نظر آئے گی۔ ایک وقت تھا میں حیران ہوا، ٹیکسلا سے لے کر کراچی تک دیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، لیا ہوا، اس طرح کی بحریں، اور لوگ کر رہے تھے کہ سیا ہوا ہے، یا کہا ہوا، یا جا سکتا ہے، یہ بھی بنایا جا سکتا ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے، جمع غفیر، اور وہ ایک جیسی شاعری تھی جن میں ٹوٹل 11 یا 13 الفاظ تھے، ریت تھی، شعر تھا، دریا تھا، تصویر تھی، دیوار تھی، ختم۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو بہاؤ کے ساتھ بڑھ رہے تھے، جس طرح اب بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس میں ٹک ٹاک بھی لگا دو، وہاں پہ یہ بھی ایک تلوار کی دھار پر چلنے کی ہے، مترادف ہے کہ آپ لگائیں نئے لفظ جیسے انہوں نے لگائے ہیں، لیکن جہاں پہ پتہ چلے کہ یہ لفظ اس نے اس کے انوائرمنٹ میں، تخلیقی ماحول میں، تخلیقی فضا میں خیال کے گداز میں اضافہ کیا ہے، پھر وہ جس زبان کا آ جائے۔ لیکن یہ جس طرح پن کی انہوں نے اتنے اچھے، نوید بھائی نے اشعار حالانکہ ڈرایا ہے پہلے، لیکن اتنے خوبصورت اشعار کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، جتنا وہ فیصل بھائی جو ہے وہ اتنا خوبصورت اشعار کا، میں ناراض نہ ہوں، لیکن وہ آپ کمال کے انہوں نے اشعار نکالے، اور جس شاعر کے یہاں اتنے اشعار نکل آئے، ایک شعر پہ لوگ کھڑے ہیں ساری زندگی، وہ چاہے وہ شاموں ہو، اداس ہو، جو ایک مصرع برتری ہے جو ہے، تو ایک شعر عطا ہو جائے تو اور کیا چاہیے، ایک شعر ہو جائے سبحان اللہ، اور ایک غزل ہو جائے تو وہ تو ساری زندگی پھر وہ تشکر سے باہر ہی نہ آئے۔ اور ان کے ہاں تو جگہ جگہ اتنے خوبصورت اور سچل اور اوریجنل، اب اوریجنلٹی کی بھی طرف میں آتا ہوں، اگر یہ محبت نہ کرتے ہوتے اس شاعری میں جس میں ان کے سماجی سیاسی بحران کا اظہار موجود ہے، اگر ان کے ہاں محبت کی طاقت نہ موجود ہوتی تو یہ اس بحران کے اظہار تک بھی نہ پہنچتی۔ تو یہ ساری عطائیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دی، اب یہ ان کے اوپر ہے کہ یہ کتنا زندگی کا مطالعہ اور کتابوں کا مطالعہ، کہ ایسے وقت جب ایک طرف سے پورے
کروڑوں اربوں ڈالر کے وسائل صرف کیے جا رہے ہیں ہماری جمالیات کو سستا کرنے میں. ہمارے پچھلے دنوں میں نے ڈاکٹر صاحب لکھا بھی ہے کہ یہ جو تھیوریز ہیں، یہ باقاعدہ تھیوریز کے پیچھے بڑی بڑی کانسپائریسیز ہیں کہ کس طرح قوموں کے اوپر اپنے فلسفے، اپنے فریم ورک، ان کے اوپر ان کو لاگو کر کے ان کے اذہان کو جکڑنا ہے اور تجزیاتی فکر کو ہٹ کرنا ہے اجتماعی سطح پر، کہ لوگ اس طرح سوچ نہ سکیں، چیزوں کو کھول کر نہ دیکھ سکیں. اور ان کو سب سے زیادہ خطرہ شاعروں ادیبوں سے ہے، مصوروں سے ہے، موسیقاروں سے ہے، کہ جو زندگی کو اصلی خوشی اور اصلی رنگ دیتے ہیں، اور ان کو عاطف بھائی جیسے لوگوں سے خطرہ ہے. بہت شکریہ.